السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع پر مسح کرنے کے مسائل۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے حق میں دشواری نہیں چاہتے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں آسانی چاہتے ہیں، اس لیے وضو کے وقت پیروں سے موزوں کا اتار کر پیروں کا دھونا، پھر موزوں کا پہننا مشقت سے خالی نہ تھا، اور خصوصاً عجلت اور جلد بازی کے وقت، اور اس ملک کے لوگوں کو جہاں موزے پہننے کا عموماً دشوار ہو اور عموماً یہی دستور ہو، جیسے کہ عرب، ترکستان اور اکثر ممالک جو کہ عرب ممالک کے علاوہ ہے۔ اس لیے منعم حقیقی جس نے بہترین نعمتیں ہمیں دی حقیقتاً میں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس رب نے اپنے محض لطف و کرم سے اس مشقت کو دور فرمایا اور بجائے اس کے کہ ایک ایک مرتبہ دونوں موضوع کے مسح کو قائم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس کے لیے چند شروط اور شرائط مقرر فرمائے جو یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر خصوصی انعام فرما رہے ہیں۔ یہ موضوع کا مسح جو ہے وہ صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، اس سے اگلی امتیں اللہ تعالیٰ کی اس انعام میں شریک نہیں ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا۔ تو یہ ایک آیت آپ کے سامنے عرض کر دی اور آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اب اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المسح علی الخفین للمسافر ثلاثة ایام ولیالیها وللمقیم یوم ولیلہ، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک حدیث اپنی کتاب سنن ترمذی میں بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے موضوع پر 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات تک مسح جائز ہے۔ اور شریعت نے لوگوں کی آسانی کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے، اور وضو میں دونوں پاؤں دھونے کے عوض اور بدلے میں یہ مسح کافی ہے موضوع پر۔ اب یہ ہوا بنیادی باتیں۔ اس کے بعد وہ شرائط جن کی موجودگی کے بعد موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ شروط جواز المسح، وہ شرطیں جن کے وجہ سے مسح جائز ہو جاتا ہے، وہ شرطیں اب ہم پڑھیں گے۔ تو ٹوٹل اس طرح کی 6 شرطیں ہیں کہ جن شرائط کے پائے جانے پر موضوع پر مسح کرنا درست ہوتا ہے۔ نمبر 1، دونوں موضوع کو پاکی کی حالت میں پہنا ہو، مطلب باوضو آپ نے وضو بنایا، اس کے بعد موزے اپنے پاؤں میں پہنے، اور تو اس وقت آپ کا مسح کرنا اب موضوع پر درست ہے۔ اگر کسی نے پہلے دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہن لیا تو اس موضوع پر مسح کرنا اس وقت درست ہوگا جبکہ وضو مکمل ہو گیا ہو، حدث لاحق ہونے سے پہلے۔ مطلب یہ ہے ایک آدمی ہے، اس نے اپنے پاؤں دھوئے، اب اس کے بعد موزے پہنے، اب اس نے مکمل وضو بنایا، اس موزے پہننے کے بعد اس کو بے وضوئی اور ناپاکی لاحق نہیں ہوئی، وضو اس کا ٹوٹا نہیں، اس نے وضو مکمل کیا، تو اب وہ اپنے اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ دوسرا شرط، دونوں موضوع ٹخنوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ آپ نے جو موزے پہنے ہو وہ اس وقت مسح کے قابل ہے کہ جب وہ آپ کے ٹخنوں کو چھپائے، تو اس وقت یہ جو ابری ہوئی آڑی ہے نا پاؤں کے، جہاں سے پاؤں مل رہی ہے اور جہاں سے پاؤں مڑ رہی ہے، اس کو گھٹنا کہتے ہیں، تو جس کو عربی میں کعبین کہا گیا ہے قرآن مجید میں، تو اس تک آپ کا موزے پہنچے اور ان کو چھپا لے تو پھر آپ کے موزے جو ہے وہ مسح کے قابل ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ گھٹنے جو ہے، یہ ٹخنے جو ہے، یہ ٹخنے وضو میں دھونا شرط ہے،
اس کے بغیر آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کے موزے جو ہے وہ اتنی اونچی ہو، آپ کے ٹخنوں کو چھپائے، تب آپ کے موزوں پر مسح کرنا صحیح ہے۔ 2 شرط۔ تیسرا شرط، دونوں موزوں میں سے ہر موزہ پیر کی چوٹی 3 انگلیوں کے بقدر پٹے ہوئے نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا موزہ پٹا ہوا ہے، اب پٹے ہوئے موزے پر مسح کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے شریعت نے یہ قانون اور یہ اصول رکھا ہے کہ اگر وہ پٹی ہوئی جگہ اتنی ہے کہ جس شخص نے پہنی ہوئی ہے اس کے پاؤں کے جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں وہ 3 انگلیاں اس پٹن سے، وہ پٹی ہوئی جگہ سے نظر آ رہی ہے، تو اس مقدار اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس موزے پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر اس سے کم ہو، 3 انگلیوں میں سے اس کا مقدار کم ہو پٹن، تو پھر اس پر مسح کرنا صحیح ہے۔ 4 شرط، بغیر کسی چیز سے باندھے ہوئے دونوں موزے پیر سے ٹھکے رہے۔ مطلب یہ ہے 4 شرط کہ وہ موزے اس میں اتنی جان ہو، آپ اس کو کسی چیز سے نہ باندھے، پھر بھی وہ آپ کے ٹخنوں سمیت آپ کے پاؤں میں ٹکے رہے اور مضبوط رہے۔ اگر اس سے ڈھیلے ہو اور کمزور ہو تو پھر اس پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اپنے موزوں کو کسی اور چیز سے باندھا ہو تاکہ یہ پاؤں سے نہ نکلے، نہ گرے، تو پھر ایسے موزوں پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے۔ بغیر کسی چیز کے باندھے ہوئے موزوں میں اتنی جان ہو کہ وہ آپ کے ٹخنوں کو چھپا کر رکھے بغیر کسی سہارے کے، تو ایسے موزوں پر مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور سہارے سے آپ نے باندھے ہو تو پھر یہ مسح صحیح نہیں ہے۔ اور موزے کی جو اپنی زنجیر ہوتی ہے وہ موزے کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ موزے کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر کسی اور چیز سے آپ نے اپنے موزے کو باندھا ہو تو پھر وہ موزہ قابل مسح نہیں ہے۔ 5، دونوں موزے پانی کو قدم تک پہنچنے سے روک دیتے ہو۔ مطلب اگر موزے کے ساتھ آپ پانی میں کھڑے ہو لیکن پانی اتنا ہو کہ وہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہو، وہ پانی آپ کے پاؤں تک نہ پہنچے، یعنی وہ آپ کے موزے سے نہ نکلے، تو پھر اس موزے پر مسح کرنا صحیح ہے۔ اگر وہ اس سے نکل رہا ہو تو پھر یہ مسح کرنے کے لیے موزے صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب پانی نکل سکتا ہے تو پھر اسی موزے سے آپ کے پاؤں کو نجاست بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ دونوں موزے آپ کے قدم کو پانی پہنچنے سے روک دے تو تب اس موزے پر مسح کرنا درست ہے۔ 6 شرط کہ ان دونوں موزوں کو پہننے کی حالت میں پے در پے چلنا ممکن ہو۔ آپ نے دونوں میں سے پہنے اور اس میں آپ ریگولر مسلسل پے در پے چل سکتے ہو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی چیز کے باندھنے کے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے موزوں پر مسح کرنا صحیح ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اگر آپ کے موزے اتنے بڑے ہو کہ آپ ان موزوں میں چل پھر نہیں سکتے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے آپ کے موزے نکل رہے پاؤں سے۔ جب موزے نکل ہی رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کو یہ پاؤں کو نجاست پہنچنا بڑا آسان ہے، اس لیے ایسے موزوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے موزے آپ کے پاؤں میں اتنے ٹکے ہیں، مضبوط ہے کہ آپ اس میں آسانی کے ساتھ مسلسل چل پھر سکتے ہیں، قدم اٹھا کے چل سکتے ہیں، تو ایسے موضوع پر مسح کرنا صحیح ہے۔ اگر آپ مسلسل اس میں چل نہیں سکتے تو اس موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ 6 شرط مکمل ہو گئے۔ یہ شرائط اگر موجود ہو تو پھر موزے پر مسح کرنا درست ہے، اگر یہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر اس موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اسی سبق کو خوب ازبر یاد کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو انعامات دیے ہیں ان کا ہمیں استحضار ہو اور ان سے ہم فائدہ لے سکیں اور ان کو ہم اپنے لیے ایک بہترین نعمت سمجھ کر اپنا لے اور اس کے مطابق چلے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے اور سب علاقے والوں کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر مسافر بندے کے لیے اور مقیم بندے کے لیے کتنی کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن کاش اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں کی قدردان بنائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔